بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت. آج کا ولاگ گاڑی میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج ویسے بھی جمعۃ المبارک تھا، جمعۃ الوداع. تو سب لوگ بیزی ہیں، اپنی اپنی مصروفیات ہیں، افطاریاں بھی ہیں، گھر کی شاپنگ بھی ہے، کچھ دوسری بھی کام ہیں، آفس کے بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے. تو اس لیے وقت نہیں ملتا کہ اسٹوڈیو میں بیٹھا جائے اور وہاں بیٹھ کر ریکارڈنگ کی جائے. اور ایشوز اتنے امپورٹنٹ آ جاتے ہیں کہ جناب پاکستان سے آتے ہیں جناب آرڈر کہ اس ایشو پہ بات کریں جی، فوراً کریں. تو جو فوراً بات کرنی ہوتی ہے نا جی، سم ٹائمز تو یہ کہ یہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن آپ سے رابطہ رہنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کی جائے. بات پہنچنا، پیغام پہنچنا، میسج پہنچنا وہ اہم ہے. تو آج کا موضوع جی، وہ جو ہماری بشرا بی بی صاحبہ ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کا جو وہ تھا جی، ان کو زہر دیا جا رہا ہے، مجھے زہر دیا جا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں 3 قطرے اس چیز کے پلا دیے گئے ہیں. وہ یہ جو نام ہے جی، نئے نئے زہروں کے نام، اینتھراکس اور دوسرا پتہ نہیں ان کو جو ڈالا گیا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، جو بھی تھا. یہ سارے نام ان کو پتہ ہیں، زہروں کے نام کا پتہ ہے ان کو، جوتوں میں ڈالنے والی چیزوں کا پتہ ہے. بھئی خدا کے بندو، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب آپ ہی کو بھی پتہ ہوتی ہیں، دوسرے بھی تو لوگ ہیں نا. خیر چھوڑیں، وہ اللہ کا شکر ہے جی، انہوں نے کہا جی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے قانون سے، قانون دانوں سے، کہ پورے ملک کے اندر آپ نے افراتفری پھیلا دی ساری دنیا کے اندر جناب. وہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا، بشرا بی بی کو زہر دیا گیا. بھئی اب بشرا بی بی سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ بی بی آپ نے یہ بہتان کیوں لگایا؟ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا کہیں کہ نہیں ہے؟ وہ جو ہمارے ریاست مدینہ کے ہیں جی خلیفہ صاحب، امیر المومنین صاحب ریاست مدینہ کے، وہ پوچھیں گے کہ جناب بہتان کی کیا سزا ہے؟ آپ نے آرام سے بہتان لگا دیا کہ زہر دیا گیا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ خدشہ ہے. تو نہ کریں اس طرح کی بات. اور ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ بشرا بی بی کا زہر تو جناب وہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں، وہ شوکت خانم جو ہیں جناب، ان کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں جناب ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اس پر مزے کی بات سنیں، جو میرے دوست ہیں نا جی پی ٹی آئی کے، اب ان کا ڈاکٹر، ان کا ہاسپٹل، انہی کا پیشنٹ، انہی کے ٹیسٹ، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں دیا گیا ان کو. جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں فلاں زہر کے اس کے اندر پائے گئے، کسی چیز کی اس کے اندر آمیزش ہے ہی نہیں. ان کے معدے کا السر ہے یا معدے کا پرابلم ہے جو انہیں کافی پرانا ہے، یہ وہ ہے. تو ہوا ہوگا کوئی زیادہ تیز نمک مرچ کھا لی ہوگی، ہو گیا ہوگا. رمضان کے مہینے لوگ کھاتے ہیں چٹپٹی چیزیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کو بھی جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. وہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے، تو ڈاکٹرز کس کے زیر اثر ہیں؟ یہ پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ ہیلتھ منسٹری کن کے پاس ہے؟ تو یہ رپورٹ غلط ہو سکتی ہے. یہ رپورٹ انہوں نے انڈر پریشر دی ہے. بی بی سچ کہہ رہی ہے، بشرا بی بی، اور بشرا بی بی سچ کہہ رہی ہے نا، تو بشرا بی بی کی رپورٹیں پھر امریکہ بھیج دیں، اسرائیل بھیجیں، اسرائیل سے پازیٹیو، ایگزیکٹلی پازیٹیو آئیں گی، وہی آئیں گی جو آپ چاہتے ہیں. خدا کا نام لو، آپ کا ڈاکٹر، آپ کا بندہ سارا کچھ دے رہا ہے، ٹیسٹ رپورٹ، اللہ کا شکر ادا کرو بھی ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جان بچ گئی. دوسرے کو جناب علی ذرا ٹف ٹائم دینے کے لیے، سکرو اپ کرنے کے لیے، اور اپنی جو آپ کی اپنی ہے جی لیڈر صاحب کی اہلیہ محترمہ، اب اس کے بارے میں اتنا غلط سوچ رہے ہیں جی، ان کو زہر دیا جا رہا ہے. آپ کی رپورٹ جو آئی ہے نا جی نیگیٹو آئی ہے، تو اللہ کا شکر کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی زہر دیا جا رہا ہے. تو پھر بشرا بی بی سے پوچھ لیں بھی کون سا زہر ہے جو باہر سے آپ کو دیا جاتا ہے، اندر جا کے وہ شہد بن جاتا ہے. خیر چھوڑے، پھر آپ کہیں گے میں بہت زیادہ کرٹک ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے فون آیا تھا میرے دوست کا، وہ کہہ رہے جی کوئی گل تو ساڈے حق کر لیا کرو. میں کہا یار میں آپ کے حق میں کیا بات کروں؟ آپ اپنے لیڈر سے کہیں، اپنی قیادت سے کہیں، اپنی پارٹی سے کہیں، وہ تو اپنے دشمن آپ ہیں. میں کیا حق میں کروں کسی کے بات؟ آپ کو اس طرح کا روم تو دیں گے آپ کے حق میں بولا جائے. آپ نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہے کہ ملک کے اندر جناب افراتفری، انتشار، فساد. آپ تو خود اپنے لیے اچھے نہیں، اچھا سوچ سکتے، تو ہم آپ کے لیے کیسے اچھا بولیں؟
کہاں سے بولے, کس بات پہ بولے؟ اس بات پہ بولیں کہ ہاں جی بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے, وہ رپورٹ غلط آئی ہے, ان کا ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے, ہم یہ کہیں کہ عمران خان جن لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے وہ لوگ غلط ہیں, ڈاکٹر فیصل غلط ہے, شوکت خانم غلط ہے, یہ بولیں؟ کیا بولیں بتائیں نا مجھے, اس کے حق میں کیا بولیں؟ چھوڑیں جی اس ایشو کو چھوڑیں, اب دوسرے ایشوز پہ آ جائیں. یہ جو بیبا بچہ بننے کے پاکستان میں چل رہا ہے نا جی کھیل, اچھا بچہ, ہاں مائی گڈ گائے, مائی گڈ گرل, یہ جو کہلوانے کا شوق ہے نا جی, اس نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دینا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ, جنرل عاصم منیر صاحب آپ, جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آپ سب اس کے ذمہ دار ہوں گے. جس طرف ملک چل رہا ہے, جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے, جن آندھیوں کا سپرد کیا ہوا تھا نا پچھلی حکومتوں نے, جو بالخصوص 2018 کے بعد, ان آندھیوں کے ساتھ ہی اب بھی بہتا چلا جا رہا ہے. اب ملک کو کچھ نہیں پتا کہ وہ اس نے سمندر میں گرنا, دریا میں گرنا ہے کہ کھائی میں گرنا ہے, کہاں گرنا ہے اس ملک نے ہمارے نے. اور آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ جناب وہ چلتا جائے, اسی طرح جائے جس طرح یہ چاہتے ہیں. ہمیشہ آپ کو نا وہ لوکل زبان میں نا, ہماری میں لوکل زبان میں کہتے ہیں انہوں اپنی پا کے رکھو. انہوں نے پاکستانی کو یا پاکستان کو یا حکومت کو اپنی ڈال کے رکھی ہوئی ہے کہ اپنی صفائیاں دیندے رہو, ساڈے وال کوئی نہ دیکھے. کبھی ان کو جناب جوتوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کبھی زہر کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کبھی انجیکشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کبھی کھانے کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کبھی ایکسرسائز مشین کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کبھی اڈیالہ جیل کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ لو پتر ہن تسی صفائیاں ہی دیندے رہو, تہاڈا دھیان ساڈے اب ول نہ آوے. یہ ٹیکنیک ہے نا جی, ایک ٹیکنیک ہے نا, اپنی پا کے رکھو. تو ان کو اپنی ڈال کے رکھی ہے انہوں نے. اور جو خان صاحب کر رہے ہیں نا جی, اس کے خلاف ایکشن لینا حکومت کا کام ہے. نہیں تو حکومت چھوڑو تو گھر نو جاؤ. ہمیں آپ کی حکومت نہیں چاہیے, ہمیں کسی کی بھی حکومت نہیں چاہیے ایسے شخص کی جو ملک کو جناب تباہی کی طرف لے کے جائے. اور اسلام کے اندر ہے کہ جو ظالم کی سپورٹ کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے, جو ظلم کو نہیں روکتا وہ بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے. تو یہ ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ ظالموں کے ساتھ حمایت کر رہے ہیں. کسی کو اس کے غلط کام سے نہ روکنا بھی حمایت ہے. آپ کو نہیں پتا ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کہاں سے کہاں غربت چلے گئی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کوئی آدمی وہاں پر سیف نہیں ہے, نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کا مال محفوظ ہے, نہ کسی جان محفوظ ہے. تو کدھر جا رہے ہیں حکومتیں, کیا کر رہی ہیں بتائیں نا. آپ کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا, آپ بشرا بی بی کا تو آپ نے سیمپل 2 منٹ میں ٹیسٹ کر لیا جی, اس میں زہر نہیں ہے. وہ جو 6 ججوں والا, 6 ججوں سے بات برائی پھیلتے ہیں نا, وہ کون سی لیبارٹری ہے بھائی, 15 منٹ کا کام ہے ٹیسٹ کا. یہ خط کے اندر کیا تھا, وہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, پروپیگنڈا کا ٹائم دے رہے ہیں کہ ہوتا جائے. ہفتے 10 دن بعد آپ کہہ دیں گے کہ جناب یہ زہر نہیں تھا, یہ تو پرکلی ہیٹ پاؤڈر تھا, ایسا ہی کہیں گے نا. اور آپ کے پرکلی ہیٹ پاؤڈر کو پرکلی ہیٹ پھر نہیں ماننا کسی نے, انہوں نے کہنا نہیں یہ زہر ہی تھا, رپورٹ غلط تھی. اور ان چیزوں کا سدے باب کریں, سوشل میڈیا کا سدے باب کریں, یہ جو غلط افواہیں خبریں پھیلائی جاتی ہیں اس کا سدے باب کریں. ہمیں کوئی غرض نہیں شہباز شریف صاحب, آپ کی حکومت سے آپ کو بڑا چاہ ہوگا پرائم منسٹر بننے کا, ہمیں ملک سے غرض ہے. ہم ہر اس بندے کے خلاف ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف ہے, اس کی ترقی کے خلاف ہے, بے شک وہ عمران خان ہو یا عمران خان کی حمایت کرنے والا یا اس کو نہ روکنے والا شہباز شریف ہو. تو آپ شریک جرم ہے نا. تو یہ شریک جرم بننا چھوڑ دیں, بیبے بچے بننا چھوڑ دیں, اچھے بچے بننا چھوڑ دیں. کم ٹو دا پوائنٹ. اگر ڈانٹ ڈپٹ کر کے اولاد کو سیدھا کرنا پڑتا ہے نا تو اولاد کو ماں باپ اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ نہیں مطلب کہ جناب مجھے برا سمجھے گا, مجھے وہ سمجھے گا, ناٹ ایٹ آل. اولاد کو یو آر سپوز ٹو سیٹ دیم رائٹ. آپ صرف اس لیے کہ جی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے, ہوتا تو ہو جائے, ہمیں ملک چاہیے, ہمیں آپ کی حکومت سے کوئی پیار نہیں. کل آپ سے پہلے بھی کوئی تھا, آپ کے بعد بھی کوئی آ جائے گا. اور یہ ہمارا ملک تو اس وقت بھی چلتا رہا جب اس کا کوئی پرائم منسٹر ہی نہیں تھا, جب اس کی کوئی حکومت ہی نہیں تھی. یہاں پہ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. خدا کے لیے ملک کو سوچیں. اور یہ جو آپ سہولتیں آسائشیں دے رہے ہیں نا جیل کے اندر خان صاحب کو,
خان صاحب کو جو جیل میں سہولتیں دے رہے ہیں، 8 کمروں کا ولا بنا کے دیا، یہاں پہ ایکسرسائز کریں، یہاں پر آپ سوئیں گے، یہاں پر آپ فون سنیں گے، یہاں پر دھوپ سیکیں گے۔ اور بھائی جو پاکستان کا 28 کروڑ عوام ہے نا، 28 کروڑ، اس کا 0.5% اوپر والا چھوڑ دیں جو آسائش کی زندگی گزار رہا ہے، باقی جتنے لوگ ہیں نا، میں تو کرتا ہوں سب کو آپ جیل دے دیں، جہاں پر وہ مہینے کا 6-6 لاکھ کا کھانا فی آدمی کھائے گا، 8 کمروں کو کھول کے اس کے گھر میں رہے گا، جہاں پر اس کے اے سی بھی چلیں گے، یہاں پر اس کا ہیٹر بھی چلے گا، اور سارا کچھ اس کو اسٹیٹ کی طرف سے مفت ملے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ ایسی جیل سب کو دے، سب بے روزگاروں کو دے اللہ تعالیٰ ایسی جیل۔ وہ ہم نے تو سنا تھا کہ پنڈ دا جوائی سب دا جوائی، تو اب ہم نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کس کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، گلوبل ولیج یعنی کہ گلوبل پنڈ بن چکی ہے، اور پنڈ کا جوائی سب کا جوائی، اور وہ اس لیے آپ نے بھی اس کو جوائی بنایا ہوا کہ پنڈ کا جو چودھری ہے جو اس کا جوائی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں تو بات کریں، یہی ثابت ہوتا ہے نا، لوگ نہ آ کے ٹی وی پہ بات کریں، نہ بات کریں، کوئی ڈرتا ہے تو ڈرے، ہم کیا کریں؟ یہ گلوبل ولیج کا جو آپ نے جوائی بنا کے رکھا ہوا ہے نا، یا اس کو سزا دیں یا اس کو رہا کریں۔ اور اوپر سے ہماری عدلیہ ماشاءاللہ کمال کی عدلیہ ہے جی، ہم انصاف کر رہے ہیں۔ عمران خان کے الیکشن سے پہلے یا الیکشن ہونے سے پہلے 8 فروری سے پہلے فٹافٹ مقدموں کے فیصلے کیے گئے، ہم اس وقت بھی شور مچاتے رہے یہ آپ ویک کیس بنا رہے ہیں، ویک کیس کر کے آپ اتنی جلدی میں انصاف کر رہے ہیں، یہ فوراً یہ آپ حمایت دے رہے ہیں، کیونکہ جب یہ اپیل میں جائے گا، اپیل میں جا کے پہلی ہیئرنگ کے اندر ڈسمس ڈسمس ڈسمس، تو آپ نے تو فیور دیا عمران خان کو۔ یہ فیصلے بعد میں بھی ہو سکتے تھے، آپ اگر جو بھی بنانا تھا اس کو پراپر کیس بنایا جاتا، کیس بنا کے پراپر اس کی سماعت کی جاتی۔ دنیا کے کسی بھی جج کے سامنے یہ کیسز لے جائیں گے، وہاں پر ڈسمس ہو گئے۔ تو میری پیاری عدلیہ، آپ نے فیور دی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالی ہے کہ ہم نے عمران خان کو سزا دی ہے، آپ نے سزا نہیں دی، آپ نے فیور دی ہے۔ اس طرح کے اور بھی کام ہیں، سارے یہ کام اسی طرح سے ہو رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کون سا امر مانے ہے کہ جناب وہ جو ججز وہ خط ہیں، وہ خط کا تجزیہ نہ یا اس کا نہ کروایا جا سکے، ٹیسٹ نہ کروایا جا سکے، کون سی لیبارٹری آپ پیدل لے کے گئے ہیں؟ اس کو امریکہ بھی بھیج دیں نا، بائی ایئر بھی بھیج دیں، بائی ایئر بھی منگوا لیں تو پھر بھی وہ آ جاتا جتنے دور سے وہ چل رہا ہے۔ آپ نے تو یہ پنجاب کی جو ہے لیبارٹری وہاں سے ٹیسٹ کروانے تھے، ایک آپ ٹیسٹ نہیں کروا سکے، یا پھر یہ بتائیں کہ وہ واقعی اس میں زہر تھا، اگر زہر نہیں ہے تو پھر بتائیں کیا چیز ہے اس کے اندر۔ کیوں ملک کے اندر اس طرح کے ایشو بنائے ہوئے ہیں؟ کل کو خان صاحب جو پانی پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، جو دہی کھاتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز نکل آئے گی، پھر نواں ایشو۔ اور بھائی یہ ایشو دار ایشو پیدا ہوتے رہیں گے، یہ ایشو نہیں ہے، یہ خرگوش کے بچے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ خرگوش کا بچہ چن کے چن، سنی ہے نا بات، اس کو روکیں، یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، آپ کے گلے پڑے آپ کی بلا سے۔ جو ہماری وہاں پہ نیشن بیٹھی ہے، جنریشن بیٹھی ہے، ہمارے بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی بڑے بڑے ہونا ہے، ان لوگوں کا سوچیں کہ آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، ملک کے لیے کیا نہیں کر رہے۔ آپ خدا کے لیے ملک کے لیے سوچیں۔ شہباز شریف صاحب آپ بھی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ بھی، آپ کے جو ججز نے اتنے منہ پھاڑے ہوئے نا، ان کو روکیں، ان کو بلاک کریں۔ قانون کے بارے میں جن کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، وہ بھی جانتے ہیں کہ قاضی صاحب کے پاس کیا پار ہے۔ ٹھیک ہے، ہائی کورٹس اپنی جوریسڈکشن میں آزاد ہیں، لیکن چیف جسٹس کے انڈر کام کرتی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے عدلیہ کا بیڑا گرک کیا، ان کے خلاف ایکشن لیں، فوری ایکشن لیں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی کان ہو جائے۔ کچھ ملک کا سوچ رہے ہیں تو صرف ملک کا سوچیں، نہ اپنی پارٹیوں کا سوچیں، نہ اپنی برادریوں کا سوچیں۔ میری مغل کمیونٹی ہے، میری جناب علی ججز کمیونٹی ہے، میری پولیٹیکل کمیونٹی ہے، میری بیوروکریٹک کمیونٹی ہے، میری اسٹیبلشمنٹ کمیونٹی ہے۔ سوچنا ہے تو صرف پاکستانیوں کا سوچیں۔ اور یہ خط جو لے کے پھر رہے ہیں نا، وہ خطوں کے بارے میں تو اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ خط ہی کیوں لکھے جائیں، جرم ہی کیوں کیے جائیں، اگر وہ آپ سنا دیں جان ایلیا کا تو میں بڑا مشکور ہوں گا، آپ کا بھی کیا کہتے ہیں، شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ وہ جان ایلیا کا ذرا سنا دیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خط ہی کیوں لکھے جائیں، فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے، میرے خط جلا دیجیے۔ مجھ کو فکر رہتی ہے
آپ انہیں گنوا دیجئے. آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا. میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا، اے بنادو کی مینا، عطر بیز نسینا، رشک سرو سیمینا، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں. میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں. لوح دل جلا دوں کیا؟ جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. کہکشاں لٹا دوں کیا؟ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا؟ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، نقش جاں مٹا دوں کیا؟ مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید، خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم. جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے. جرم کیوں کیے جائیں، خط ہی کیوں لکھے جائیں؟